بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سانحہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ حریت، آزادی اور کلمہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو اپنے لیے رہنما پایا۔ نسل انسانی کی تاریخ میں چشم فلک نے کبھی حق و صداقت کے مارکے دیکھے ہیں تو کبھی کفر و باطل کے انسانیت سوز ہنگامے۔ حق پرستوں سے باطل کے پجاریوں کو ہمیشہ بین رہا ہے۔ سانحہ کربلا بھی اسی قدیم سلسلے کے دو کرداروں سے دنیا کو روشناس کرتا ہے۔ سانحہ کربلا آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا، لیکن اس کی یاد ابھی تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو اس معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بقول شاعر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حریت، آزادی اور کلمہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو اپنے لیے رہنما پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصولوں پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسانیت، مشاورت اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہذا مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ جو کچھ میدان کربلا میں گزری، وہ جو روح جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ خاندان رسالت کے ارکان پر یہ ظلم و ستم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی عدم موافقت کے باوجود آواز حق بلند کر کے پوری نوع انسان کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اہل حق کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اپنے لہو کا نذرانہ دے کر حق کی شمع کو روشن رکھے۔ ہم باحثیت مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرتی ہیں اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتی ہیں اور ان کے کردار اور طرز فکر سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہوئے یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے اہل خانہ کی اس قربانی کا مقصد کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حق کی خاطر ڈٹ جانے اور اپنی جان کی پرواہ تک نہ کرنے کا ایک بے مثال سبق ہے۔ ہر سال محرم کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کی بڑی تعداد اس المناک واقعے کی یاد میں غم کی تصویر بن جاتی ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرز فکر کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعہ میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور آپ کی طرز فکر وہ آفاقی پیغام ہے جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ سانحہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز فکر اور یزید کا طرز فکر ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ طرز فکر کے یہ دونوں رخ ہر دور میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ظلم کا ہر نظام اور ہر فعل یزیدیت ہے، جبکہ علم و معرفت، خدا ترسی، انصاف اور انسانی دوستی
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز فکر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شر کے مقابلے میں خیر کے ترجمان ہی نہیں بلکہ حق کے نگہبان بھی ہیں۔ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا زمین پر حاکمیت الہی قائم کرنے، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کا معرکہ تھا۔ اس معرکہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آل اولاد کے ساتھ اپنی جان تک قربان کر دی اور زبان حال سے اس بات کا اعلان کر دیا، جن کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری اولاد کی اولاد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔